بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، آمین۔ ناظرین، ایسے 10 لڑکوں کا نام جن کا رکھنا غلط ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم دین اور علماء سے دور ہو کر سنے سنائے نیٹ سے یا ڈراموں سے یا کسی کے کہنے پر خوبصورت نام سن کر رکھ لیتے ہیں، بغیر کسی عالم سے پوچھے، نام کا معنی جانے بغیر ہی نام رکھ لیتے ہیں، جس کا پھر ذات پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر نام کی وجہ سے برا اثر نہ پڑتا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی نام تبدیل نہ کرتے، بلکہ یہ بات بھی جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن حسین کا نام تبدیل نہ کرتے، جبکہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرب رکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرے ان دونوں بچوں کا نام حسن اور حسین ہے۔ نام تبدیل کرنا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ نام کی وجہ سے انسان کی ذات پر برا گہرا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کی بیماری، بچے کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جانا، برے حالات کا آ جانا، پریشانیوں کا شکار ہو جانا، یہ سب نام کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، بہت تحقیق کے ساتھ علماء کے جانکاری سے آج آپ کو ان 10 ناموں کے بارے میں بتایا جائے گا، اس لیے آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ اگر آپ نے ان ناموں میں سے کوئی نام رکھا ہے تو تبدیل کر سکیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کون سے نام ہیں جو آپ نے صرف ترجمہ دیکھ کر رکھے ہیں، ان کے معنی کا نہیں پتہ اور آپ برے اثرات کا شکار ہیں۔ نمبر 1، ذوحان۔ ذی کے ساتھ اس نام کا معنی عربی اور اردو میں بہت تلاش کیا گیا ہے لیکن نہ مل سکا۔ یہ بے بنیاد نام ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اب اگر باپ اپنے بچے کا یہ نام رکھ دے جس کا کوئی معنی ہی نہیں تو کل قیامت کے روز اپنے بچے کو کیا جواب دے گا؟ صرف لفظوں کی خوبصورتی کی وجہ سے نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اسلامی نام ہو جس کا معنی اچھا ہو، وہ نام آپ رکھیں تاکہ کل قیامت کے روز آپ مسلمان ہونے کا جواب دے سکیں۔ اس لیے ذوحان نام رکھنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 2، آذان۔ اب اذان کا معنی ہے اعلان کرنا اور دوسرا معنی ہے مخصوص کلمات۔ اذان کا لغوی ترجمہ بن رہا ہے اور لوگوں نے بہت سے شوق سے رکھا ہے۔ اب اس مطلب یہ ہوگا کہ یہ بچہ دوسروں کی باتیں سن کر اس کا اثر انداز ہو کر جو اس سفر شروع کیا ہوگا اس میں رکاوٹ ڈالنے والا بنے گا اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اذان نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اب نمبر 3، آریان۔ اس نام کا بھی عربی زبان میں کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ فارسی زبان میں بھی جو گانا گانے والے ان کا جو گروہ ہے ان کا نام ہے آریان۔ اب گانا گانے والے کا نام رکھنا کتنی بڑی بے وقوفی ہے، لہذا جن کا یہ نام ہے وہ جلدی تبدیل کر لیں۔ نمبر 4، نام ہے بالاج۔ اس نام کا بھی بہت فیشن چل رہا ہے، بہت سے لوگ بالاج نام شوق سے رکھ رہے ہیں۔ بالاج کا معنی ہے چٹائی، یعنی کہ وہ پودا جس کے پتوں سے چٹائی بنائی جاتی ہے، تو یہ بے بنیاد نام ہے، لہذا اسے بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 5، نام ہے زایان۔ نام کا معنی ہے نقصان، خسارہ، گھاٹا۔ یہ نام فارسی میں ہے، عربی میں اس کا معنی نہیں ہے، لہذا یہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔
نمبر 6 شایان، یہ نام بھی رکھنا مناسب نہیں ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ شان نہیں ہے۔ اگر کسی بچے کا نام ہے تو وہ نافرمانی کرے گا، دین سے دور رہے گا، تو آپ جلدی ہی یہ نام تبدیل کر دیں۔ نمبر 7 نام ہے شاہ ریز۔ شاہ کا مطلب بادشاہ اور ریز کا مطلب بنانے والا۔ یہ فارسی کے 2 الفاظ ہیں، انہیں جوڑ دیا گیا ہے، لہذا یہ نام بھی مناسب نہیں ہے۔ نمبر 8 نام ہے حارث۔ اس کا معنی ہے جانوروں کا باڑہ۔ یہ نام لوگ بہت شوق سے رکھتے ہیں کہ پیارا نام ہے، خوبصورت نام ہے۔ عربی میں اس کا معنی بنتا ہے جانوروں کا باڑہ، تو اسے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ نمبر 9 ایضل۔ یہ نام لوگ لڑکے کا بھی رکھتے ہیں اور لڑکی کا بھی رکھتے ہیں۔ یہ نام بھی بے بنیاد ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ملا، لہذا اسے بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 10 نام ہے پرویز۔ اس کا معنی ہے عزت والا، دولت والا۔ یہ فارسی زبان کا نام ہے، لیکن اسے 2 وجہ سے آپ اسے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا تھا جس کا نام پرویز تھا۔ اس نے کچھ نہ دیکھا اور خط کو پاڑ دیا، اسی وجہ سے یہ نام نہیں رکھ سکتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ نام صحابہ کرام کے ناموں میں سے نہیں ہے، لہذا یہ نام بھی مناسب نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو اور ہمیں صحابہ کرام کے ناموں میں سے نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔